أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا زمین پہ خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی تم مدد کے لیے پکارتے ہو گویا اسے خدا مانے ہوئے ہو۔ یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے۔ مولا علی کو اختیار بھی ہو، فرشتوں کو اختیار بھی ہو، انبیاء اور جنوں کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو، پھر بھی پکاریں گے کسے؟ اللہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ مدد کے لیے پکارا تو یہ اس کو خدا ماننے کے مترادف ہے، یعنی کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ جس نے کہا یا علی، تو وہ کون سا شیعہ ہے جو یا علی مدد نہیں کہتا؟ تو اس کے قانون کے لحاظ سے وہ مشرک ہو گیا اور ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کا مشرک امام اور اس امام کے پیچھے یہ شیعوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ تو بھائی آپ خود فتویٰ دے رہے ہیں کہ جس نے یا علی مدد کہا تو وہ تو مشرک ہے، اس نے تو ان کو خدا بنا لیا، اللہ کا شریک کر لیا، تو آپ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ دوستو کس طرح کا بندہ ہے یہ، کس طرح فریب کرتا ہے کہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں، پھر شرک فتوی بھی لگاتا ہے۔ بھائی آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں فوت شدہ کے لیے حکم ہے یا زندوں کے لیے حکم ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ آپ فتویٰ لگاتے ہیں یا علی مدد کہنے والوں پر، کوئی بھی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس آیت میں تو یہ تو نہیں ہے۔ اس آیت میں تو جنرل ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، تو جنہوں نے نبی علیہ السلام سے مدد مانگی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ قرآن پاک جس آیت سے آپ یا علی مدد کہنے والوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں تو وہ فتویٰ صحابہ پر بھی جائے گا۔ اس آیت کو آپ پڑھتے ہوئے جو فتویٰ لگا رہے ہیں، اس آیت میں زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے قیدیں نہ لگائیں۔ یہاں مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا مان کے پکارنا۔ اگر آپ یہ قید نہیں لگائیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کو صحابہ نے پکارا ہے آپ کی موجودگی میں اور آپ کی غیر موجودگی میں۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے 1385، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر صبر کرو تو بہتر ہے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ دعا کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وضو کر اچھی طرح سے، پھر 2 رکعت پڑھ، پھر یہ دعا مانگ، اور جس میں آپ علیہ السلام نے یا محمد کے الفاظ سکھائے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو پکارنا یا محمد سے آپ نے خود سکھایا ہے، تو کیا آپ علیہ السلام نے شرک کی تبلیغ کی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو کس طرح کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں، کتنا یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ جن کے پیچھے نماز پڑھا ان کو مشرک بھی کہہ رہا ہے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ آدمی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، عوام کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ عوام خود سمجھے اس کو کہ جن کو یہ مشرک کہہ رہا ہے کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی مدد نہ کہہ رہا، اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ بندہ بات کرے تو اس پر کھڑا ہو جائے۔ آپ نے ان پر شرک کا فتویٰ لگایا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں کہ مشرک ہے، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اور دوسری طرف کہتے ہیں میں سب کو مسلمان کہتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں۔ یہ دوغلی پالیسی، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔